اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند نہیں فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم ناپسندیدہ قرار پاؤ گے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کے مقام و مرتبے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی تو گویا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند نہیں فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم ناپسندیدہ قرار پاؤ گے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کے مقام و مرتبے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی تو گویا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، وہی لوگ سرخروئی حاصل کرنے والے ہیں۔ حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ایک مومن کے لیے اس پر یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ آقا کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہا کرے۔ اور جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو پھر اس کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے، اس کی سربلندی کے کیا کہنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک کوئی آدمی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل ایمان والا نہیں کہلاتا۔ اور لا الہ الا اللہ بے اعتبار موقوف ہے محمد رسول اللہ پر۔ جب تک اگر ہم ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار قرار پائے گا، اس کا کوئی ہمیں نفع اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس وقت ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرماتا ہے۔ اور حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سب سے عظیم نسبت ہے، اور ایک مومن کو یہ نسبت ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے پیارے آقا کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے حضور کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے حضور سے محبت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جس نے حضور سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی، جس نے آقا سے عداوت رکھی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عداوت رکھی۔ تو الغرض حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہی ایک مومن کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ایک مومن کو کامیاب کرنے والی شے ہے۔ اور جب بندہ حضور کی اطاعت کو اپنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے اسے کامیاب فرماتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام حضور سے کس قدر محبت فرمایا کرتے، حضور کی سنتوں سے کس قدر محبت فرمایا کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے صحابہ کرام کا کس طرح کا عمل ہوا کرتا۔ اگر آپ ان صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرمایا ہے، جتنی سنتیں جانتے تھے اس پر بھی عمل کیا، اور جتنی نہ جانتے تھے لوگوں سے پوچھ کر آپ نے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ایک مرتبہ آپ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی سنت بھی رہ گئی ہے کہ جس پر تمہارے باپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، ابا جان، جہاں تک میں جانتی ہوں کہ آپ کا عمل حضور کی ہر سنت پر ہے، لیکن ایک ایسی سنت بھی ہے جس پر آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زار و قطار ہونے لگے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے جلد بتاؤ وہ کون سی سنت مبارکہ ہے کہ جس پر میرا عمل نہیں ہو رہا ہے؟ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ابا جان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہوا کرتا کہ حضور مجھے فیرنی بنانے کا حکم فرماتے، ایک میٹھا بنانے کا حکم فرماتے، اور جب میں میٹھا تیار کر دیتی تو آپ اسے کٹورے میں لے لیتے اور اس راستے سے پیارے آقا تشریف لے جایا کرتے۔ مجھے معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے جاتے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے بھی وہی کھیر تیار کرو، وہی میٹھا تیار کرو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تیار کر دیا کرتے تھے، اور اسی کٹورے میں رکھ کر دینا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں لے کر تشریف لے جایا کرتے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
وہ کھیرنی تیار کر دی، وہ میٹھا کھیر تیار کر دی اور کٹورے میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میٹھے کے کٹورے کو لے کر، اس کھیر کے کٹورے کو لے کر آپ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جایا کرتے آپ وہیں پر اپنا سفر آپ شروع فرماتے ہیں اور چلتے چلتے آپ آبادی سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ کائے کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، جب آپ اس آواز پر توجہ دیتے ہیں تو کیا منظر ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپاہج ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے اور اس کے جسم سے ایک قسم کی گندی بدبو نکل رہی ہے، گندی اسمیل نکل رہی ہے، جسم پر طرح طرح کے زخم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ سنت مبارکہ کی ادائی اسی مقام پر ہوگی، چنانچہ آپ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کھیر کو، اس میٹھے کو اس شخص کے منہ میں رکھتے ہیں تو وہ چیخ کو پکار کرنے لگتا ہے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تکلیف کا احساس تھا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹھے کو، اس کھیر کو اپنی زبان مبارک پہ رکھا کرتے اور وہ زبان مبارک میری منہ میں رکھ دیا کرتے، اس طرح میں سیر ہو جایا کرتا۔ حاضرین کرام، جب یہ جملہ یار غار صدیق بابقار نے سنا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے، فوراً آپ نے اس میٹھے کو اپنے منہ میں رکھا، اپنی زبان پر رکھا اور اس اپاہج بیمار کے شخص کے منہ میں اپنی زبان کو ڈال دیا۔ حاضرین کرام، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ایسا اپاہج انسان تھا کہ جس کے جسم میں طرح طرح کے زخم موجود ہے اور ان زخموں کی وجہ سے اس کے جسم سے گندی بدبو آ رہی ہے، گندی اسمیل اس کے جسم سے نکل رہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا اپاہج ہونا نہیں دیکھا، اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو کو نہیں دیکھا اور آپ نے اس کی فخر و فاخر کو نہیں دیکھا، اس کی بے چارگی کو نہیں دیکھا، بس آپ کے مد نظر کوئی چیز تھی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی ادائیگی کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ تو حاضرین کرام، اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر کس طرح عمل فرمایا کرتے، کس طرح حضور کی سنتوں کو پوچھ پوچھ کر معلوم کر 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرمایا کرتے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بھی حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی آج اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلاتے ہیں، حضور کا غلام مانتے ہیں، حضور کا عاشق کہتے ہیں، لیکن آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کتنی ایسی سنتیں ہیں کہ جس پر آج ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، کتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مبارک سنتیں ہیں، ایسی مبارک عادتیں ہیں کہ جس پر آج ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم عمل نہیں کرتے اور دوسری طرف ہم حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عمل کر کر دنیا والوں کو بتلایا کہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، حضور کے غلام بننے کا طریقہ کیا ہے، حضور کے امتی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ کرام نے صبح قیامت تک کے تمام لوگوں کو یہی پیغام دے دیا۔ اور حاضرین کرام، صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اولیاء کرام کی بھی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی عمل ملے گا کہ اولیاء کرام بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر بخد عمل فرمایا کرتے، حتی الامکان حضور پاک علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ آپ اگر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے
ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محبت کے پیغام کو عام فرمایا ہے، خود بھی حضور سے محبت کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت کو پیدا فرمایا۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ہمیں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ نے حضور سے محبت نہیں فرمائی ہو، حضور کی سنت مبارکہ پر عمل نہ کیا ہو، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہی ملے گا کہ آپ نے حضور سے سچی محبت فرمائی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، ایک مرتبہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدین کے سامنے تربوز کھانے کی آپ نے خواہش ظاہر فرمائی، اور چند دنوں کے بعد کوئی آپ کے مرید ایک تربوز لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو حضرت پیران پیر اس تربوز کی بڑی تعریف فرماتے ہیں، اس کی بڑی آپ تعریفیں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس مرید کو واپس دے دیتے ہیں۔ تو مرید بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے اسے کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ تعریف تو کر رہے ہیں لیکن اس تربوز کو نوش نہیں فرما رہے ہیں، اس تربوز کو آپ کھا نہیں رہے ہیں؟ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تربوز تو مجھے اب بھی پسند ہے، لیکن میرے نہیں کھانے کی وجہ، میرے اسے نوش نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تربوز کو کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربوز کو نوش فرمایا ہے وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر خلاف سنت مجھ سے وہ عمل ہو جائے تو میں یہ گوارا نہیں کروں گا، میرا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ صرف اپنے دل کی خواہش کی تکمیل کے لیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت پیران پیر بھی حضور سے کس قدر محبت فرمایا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس قدر آپ عمل کرنے کی کوشش فرمایا کرتے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو جس نے حضور کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمائی۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظیم کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضور پاک علیہ السلام کا امتی ہمیں بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، پیارے آقا کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں گے تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ قرار پائیں گے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار انعامات عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔